اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن نے اس میں سے پانی پیا. کسی نے کہا جی آپ نے پانی کیوں پیا ہے؟ فرمایا میں کیوں نہ پانی پیتا اس میں سے، اس میں تو ابو بکر صدیق نے بھی پانی پیا ہے، حضرت عمر نے بھی پانی پیا ہے اس میں سے. تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے والے کرتے رہتے ہیں، مرنے والوں کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، ثواب کس چیز کا زیادہ پہنچتا ہے؟ جس چیز کی ضرورت ہو. تو آج کل کس چیز کی ضرورت ہے زیادہ؟ یہ بھی آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آج کل سب سے زیادہ ضرورت دینی مدرسوں کی ہے، سب سے زیادہ ضرورت. میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں جاتا ہوں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پر تم موجود ہو نا، خدا کے لیے یہاں پر دینی ادارے بناؤ، قرآن پاک بچوں کو پڑھاؤ، قرآن پاک حفظ کراؤ، اور پھر قرآن پاک کی تفسیر اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی پڑھانے کا انتظام کرو، کیونکہ ضرورت اس چیز کی ہے. تم لوگ کہتے ہو نہیں ہم تو بیرسٹر بنوائیں گے بیٹے کو، ڈاکٹر بنائیں گے، بیٹا منسٹر بنے گا، وہ ٹر جو مرضی بن جائے. یہ بھی سوچا کبھی تم نے کہ مر جاؤ گے تم، مرنے کے بعد برسٹر کہے کہ یا اللہ میں نے پوری برسٹری کا ثواب اپنے ابے کی روح کو بھیجا، تو کتنا ثواب پہنچے گا؟ پہنچے گا ثواب. لیکن اگر صرف یہ کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ اس بسم اللہ کا ثواب میری ابے کے روح کو پہنچا، تو کوئی فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ تو میاں ضرورت زیادہ اس چیز کی یہ ہے کہ اپنی کل کے لیے بھی کام کرو. دیکھو میں پھر کہتا ہوں، یہاں تم آئے ہو پاؤنڈ کمانے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کل فائدہ ہوگا. یہ گورے 5 دن کماتے ہیں 2 دن کھا جاتے ہیں حساب برابر، لیکن تم لوگ ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ کل کام آئیں گے. یہ ایک ہے کل تیری دنیا کی، اور ایک ہے کل تیری قبر اور حشر کی. جس طرح تو دنیا کی کل کے لیے کام کرتا ہے، اسی طرح قبر اور حشر کی کل کے لیے بھی کام کر. اور وہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کا تعلق مسجد سے جوڑ اللہ کی رضا کے لیے. پھر اس کا ثواب 11ویں والے پیر کی روح کو پہنچا، پھر دیکھ تجھے کتنا اجر ملتا ہے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. ہوتا پتہ کیا ہے؟ ویسے ماشاءاللہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. اگر ہمارے پنجاب میں تو حال ہی ہوتا ہے، بچہ منڈا جمے نہ سونا تے ذہین آنے تو بنانا ڈاکٹر. اللہ معاف کرے جے کر نبینا جم پوے پھر انہوں نے مولویوں کے کھاتے پا دیا، ساڑھے کھاتے انے رہ گئے ہوئے. اور دین کے لیے بھی اپنے ذہین بچے وقف کرو. دین کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری قبروں کو آباد اور شاد رکھے. یہاں بھی مدرسے بناؤ، اور جہاں جہاں سے تم آئے ہو تمہیں پتا ہے کہاں کہاں دینی مدرسے موجود ہیں، تو وہاں کے دینی مدرسوں کو بھی آباد اور شاد رکھو. یہ تم پر فرض ہے. اب مر جانا ہے تے اس ویلے اینا پاؤنڈا نے کم نہیں ہونا، کم صرف اونا ہونا ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے خرچ کیتے ہون گے. تو یہاں بھی دین کی تبلیغ کا کام کرو، اور جہاں جہاں سے آئے ہو وہاں بھی اپنے مدرسے بناؤ، مدرسے مضبوط کرو، اپنے اداروں کو مضبوط کرو. میں علل اعلان کہتا ہوں کہ لوگوں کا دوسروں کا زیادہ پیسہ اپنے مذہب کی تبلیغ پر خرچ ہوتا ہے، اور تمہارا زیادہ پیسہ کھانے پینے پر لگ جاتا ہے. خدا دا نائے کھاؤ پیو کٹ کھاؤ. یہ نہیں کہتا کہ سار بالکل نہ کھاؤ، تھوڑا تھوڑا کھاؤ پیو، کیونکہ یہاں کمیونٹی کو جمع کرنے کے لیے ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن زیادہ خرچہ جو ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے کرو. اوے دیکھو اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ. غصہ تو نہیں لگ رہا تمہیں؟ لگے گا بھی تو پھر کی ہے مسئلہ، تو میں نے سنانا ہی ہے نا. اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ. اگر نہیں بنا سکتے تو کم از کم اپنے کھاتے میں ایک عالم دین تو لکھواتے جاؤ نا. اوے اب مولوی بنانا کوئی اوکھا نہیں، تواڈے واسطے جڑے اوتھے نے نا انہاں واسطے بڑا اوکھا ہے. تھی تو زد بزیدی 3 کروڑ دی کوٹھی بنا کے پٹھانا رکھ دے وچ اوتھے. ہاں کرتے نہیں ایسے تم؟ 3 کروڑ کی کوٹھی بنائی، اچھا ہوں لوے گا کون ہے؟ لبو یار کوئی ہے. تو وہ بھی 2 سال کے بعد کہتا ہے جی ہوں 5000 سے گزارا نہیں ہوتا، میری تنخواہ ہی بتا دیو تھوڑی ہے. ایک تو کوٹھیاں بنا کر دیتے ہو، ایک تنخواہیں دیتے ہو ان کو سنبھالنے کے لیے. یہ کرتے ہو تو یہ کیوں نہیں کرتے اپنے کھاتے کا ایک عالم دین تیار کر جاؤ.
جاؤ وہاں جو آپ کے علاقے کے مدرسے ہیں، لیکن جانا سنیے مدرسے سے جہاں پر یا رسول اللہ کہا جاتا ہو، دوجے کھاتے سے نہ ٹر جائے ہو، اور جہاں پوچھو جا کے مولوی صاحب سے، حضرت صاحب جو وہاں محتمم صاحب ہیں، حضرت صاحب ایک طالب علم کو عالم دین بنانے پر کتنا خرچ آتا ہے پوچھو. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ زیادہ خرچہ نہیں آتا، میں نے پورا حساب لگایا ہے. خرچہ کتنا آتا مہینے کا؟ 13 پاؤنڈ بس، بہت آنی تھا 14 پاؤنڈ. اور اس میں خرچہ کیا کیا ہے؟ طالب علم کی خوراک بھی، استاد کی تنخواہ بھی، اور بجلی کا بل بھی. یہ مہنگائی اور ہوگی تو پاؤنڈ اور بچ جائے گا، 15 پاؤنڈ ہو جائیں گے، زیادہ زیادہ کتنا ہوگا؟ بس اتنا ہی خرچہ آتا ہے. تو 13 پاؤنڈ مہینے کا خرچہ ہو تو سال کا کتنا خرچہ بنا؟ 156 پاؤنڈ ایک سال کا ایک عالم دین کی تیاری پر. پرائمری پاس لڑکا ہو ہمارے پاس آئے تو 12 سال کے اندر اندر اسے ایم اے بھی کراتے ہیں اور محدث اور مفسر عالم دین بھی بناتے ہیں. تو 12 سال کا خرچہ کتنا بنا؟ 2000 پاؤنڈ نہیں بنتا. تو کیا تم لوگ نہیں کر سکتے یہ کام؟ کرو اپنے کھاتے کے اندر علماء دین لکھواؤ، تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھے جائے اس نے 10 عالم دین بنائے تھے، اس نے 15 بنائے تھے، اس نے 1 عالم دین بنایا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا. اور جب قیامت کا دن آئے گا نا، اس وقت جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا ان کی شانیں اس وقت دیکھنے والی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اونچی تو کہہ دو اور اونچی کہہ دو. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر کہ یہاں ماشاءاللہ مزید جگہ بھی خریدی جا رہی ہے. کیوں جی؟ وہ کتنی جگہ خریدی جا رہی؟ کتنی ہوگی پھر کل جگہ آخر تک ہے؟ تو یہ جگہ خریدی جا رہی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس جگہ کو خریدنے کے لیے بھی تعاون فرمائیے گا، اور یہاں پر پھر بعد میں دینی ادارہ قائم کرنے کے لیے بھی اپنی پوری صلاحیتیں صرف فرمائیے گا. آئے ہو نا، لنگر کھا کے بھی جائے ہو تو جان لگا حصہ پا کے بھی جائے ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا